اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامی باتیں چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے ناظرین کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بہنونی بیماریاں دور فرمائے۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے میں 2 ویڈیو کربلا کے حوالے سے ڈال چکا ہوں۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے قاسم کی شہادت، جو حسن کے بیٹے قاسم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹا سا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جب کربلا کے میدان میں مولا حسین کے ساتھی شہید ہو رہے تھے تو وہاں پر ایک جنات آیا۔ اس جنات نے کہا کہ مولا حسین، میں آپ کے والد کے ہاتھ پر بیعت ہوا ہوں، مسلمان ہوا ہوں، میں جنات کا بادشاہ ہوں، میری ساتھ پوری فوج ہے، آپ حکم فرمائیں کہ چند گھنٹوں میں یہ تمام یزید کا جو لشکر ہے ان کا سب کا صفایا کر دوں۔ مولا حسین نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے، یہ ناانصافی ہے اور اللہ کو ناانصافی پسند نہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قربان جائیں، قربان جائیں۔ آج لوگ جناتوں سے کام لیتے، جی جناتوں سے کام کرائیں، تو آپ نے اس جنات کو منع کر دیا کہ تو چلا جا، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اسی لمحے قاسم، حسن کا بیٹا قاسم، آپ کی عمر 19 سال تھی۔ اب 19 سال کا نوجوان امام علی مقام کے پاس آیا، عرض کی، چچا جان۔ مولا حسین نے فرمایا، بیٹا کیا بات ہے، کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ قاسم نے کہا کہ میرے والد نے، حسن نے، دنیا سے جانے سے پہلے مجھے ایک تعویذ دیا تھا، جو تعویذ میں نے بازو سے باندھا ہوا ہے، اور جانے سے پہلے فرمایا تھا کہ اے بیٹا قاسم، جب کوئی مشکل اور پریشانی آئے، بہت بڑی کوئی آفت آ جائے تو اس تعویذ کو پڑھ لینا، تو اس سے بڑا مشکل وقت کون سا ہوگا؟ تو چچا جان، میں نے وہ تعویذ کھول کر پڑھا ہے، اس پر لکھا ہے کہ اے قاسم، ایک وقت وہ آئے گا جب کربلا کے میدان میں مولا حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا، تو اس وقت اپنی جان مولا حسین پہ قربان کر دینا۔ مولا حسین نے کہا، قاسم بیٹا، تجھے دیکھ کر مجھے حسن کی یاد آتی ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، میں تجھے کیسے بھیجوں؟ آپ کی آنکھیں رونے لگیں، آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، قاسم میں تجھے ہرگز نہ بھیجوں گا۔ قاسم نے کہا، مولا حسین، اگر آپ نے مجھے نہ بھیجا تو کل قیامت کے روز میں اپنے ابا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جب میرے ابا جان مجھ سے پوچھیں گے کہ اے قاسم، جب کربلا کے میدان میں مولا حسین دشمنوں کے میں پھنسے ہوئے تھے تو تو نے اپنی جان کا نذرانہ کیوں نہ دیا؟ تو لہٰذا مجبور کر دیا مولا حسین کو اور کہا، چچا جان مجھے اجازت دیں۔ مولا حسین نے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا، اس کا ماتھا چوما اور کہا، جاؤ، اجازت ہے۔
قاسم نے تلوار میان میں ڈالی، گھوڑے پہ بیٹھے اور یزید کے لشکر میں گھس گئے اور یزیدیوں کو للکارا اور کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ 19 سال کا لکھنے والے نے لکھا ہے کہ جب میدان کربلا میں اترے تو آپ کا چہرہ ایسا تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا۔ ابن سعد نے کہا کہ وہاں اس لشکر میں ایک بہت بڑا نامی گرامی پہلوان تھا جس کا نام تھا زرقا۔ اس کو کہا کہ جا بھائی تو لڑ۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ ہے، میری توہین ہے کہ میں اس بچے کا مقابلہ کروں، اور میں اگر اس کو مار بھی دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ کیا لوگ کہیں گے کہ بچے کو مارا؟ ابن سعد نے کہا کہ اس کو بچہ نہ سمجھ، یہ حسن کا بیٹا ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، تو اسے بچہ نہ سمجھ۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز سے نہیں لڑوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں نہیں لڑنے والا۔ ہاں میرے 4 بیٹے ہیں، ان چاروں میں سے جو میرا بڑا بیٹا ہے میں اس کو بھیجتا ہوں، وہ ابھی جائے گا اور 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کے لے آئے۔ اپنے بیٹے کو کہا جا اس کا سر کاٹ کے لے آ۔ اس کا بیٹا گیا قاسم کے سامنے، دونوں کی تلواریں چلی، ایک لمحہ نہیں گزرا کہ قاسم نے اس کے 2 حصے کر دیے۔ پھر اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، وہ طیش میں آیا، دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوا، 2 منٹ نہیں گزرے کہ دوسرے بیٹے کا بھی خاتمہ کر دیا۔ پھر تیسرا آ گیا، پھر تیسرے نے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں تو ہے کیا؟ اس نے کہا میری رگوں میں علی کا خون ہے، تو آ ذرا میدان میں۔ جب تلواریں چلیں، ابھی اس کو موقع ہی نہیں ملا تھا کہ وہ تلوار چلائے کہ اس کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا۔ پھر اس نے چوتھے بیٹے کو بھیجا، وہ چیختا چلاتا ہوا آیا، گالی گلوچ کی۔ قاسم نے کہا ہم اہل بیت میں سے ہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، میدان میں آ۔ جب وہ میدان میں آیا، لڑائی کی، بس چند لمحوں میں اس کا چوتھا بیٹا بھی زمین پر گرا ہوا تھا، اور وہ شخص جو توہین سمجھ رہا تھا کہ میں نہیں لڑائی کروں گا، میں نہیں اس بچے سے جھگڑا کروں گا، شیر کی طرح چنگھاڑتا ہوا آیا اور کہا کہ تیرا تو میں وہ حشر کروں گا کہ تو یاد کرے گا، تیرے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ قاسم نے کہا بولنے سے مطلب نہیں، ہمت ہے تو سامنے آ، میری رگوں میں علی کا خون ہے، تو میرے آگے کیا چیز ہے، تو میرے آگے مکھی کی طرح ہے۔ دونوں کی جنگ شروع ہو گئی، تلواریں چلیں، حسن نے وار کیا، خالی کیا، اس نے وار کیا، خالی گیا۔ دوسرے وار میں ہی اس پہلوان کے 2 حصے کر دیے، سر پہ تلوار ماری اوپر سے اور نیچے تک، اس کے ایک حصہ ادھر پڑا اور ایک حصہ ادھر پڑا۔ پھر آپ نے گھوڑا کا رخ موڑ لیا، کہا چچا جان
چچا جان پیاس بہت لگی، اگر مجھے ایک پیالہ پانی کا مل جائے تو میں ان تمام یزید کو واسب الجہنم میں پہنچا دوں۔ مولا حسین نے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، پانی تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، 3 دن کا پیاسا، بھوکا پیاسا، 19 سال کا بچہ گھوڑے کا رخ موڑا اور پھر لشکر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی۔ ابن سعد نے کہا اگر اس کو مارنا ہے تو ایسے نہیں مار سکتے۔ چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا گیا اور تیروں کی برسات کر دی۔ ابن سعد نے اس کے سینے پر تیر مارا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ قاسم گھوڑے سے نیچے گرا اور پکارنے لگا چچا 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 مجھے بچاؤ، چچا میرے پاس آؤ، چچا میرے پاس آؤ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے، قاسم کا سر اپنی گود میں رکھا، منہ صاف کیا، چہرہ صاف کیا۔ قاسم بس مسکرائے، جو مسکرائے، مسکراتے ہی جان آپ کی نکل گئی، روح پرواز کر گئی۔ مسکراتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا۔ یہ ہے قاسم کی شہادت۔ ہم کیوں نہ واسطہ دیں ان کا، ہم کیوں نہ واسطہ دیں ان کا۔ جو کربلا میں ہوا وہ اللہ جانتا ہے کیا کیا ہوا۔ اگر اس کا پورا کا پورا سب سنا دیا جائے، بہت سے راز اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے چھپا دیے ہیں، کہ اگر سارا کچھ بیان کر دیا جائے تو آپ یقین کریں کہ آپ سن نہ پائیں گے۔ آپ دھاڑے مار مار کے روتے رہیں کہ یہ ہوا کیا کربلا والوں کے ساتھ، کفر والوں نے کیا سلوک کیا، پہلے بلایا اور بلا کے پھر مروا دیا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی گھر والوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔